عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. میرے بھائیو، جس موضوع پر آج آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرے، زبانی محبت نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کریں ان سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے. اور جو اللہ کے دشمن ہیں، خواہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، ان تمام لوگوں سے ہمیں دشمنی کرنی بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. اور جن سے اللہ اس کے رسول نے دشمنی کی ہے، خواہ ان کا تعلق اعمال سے ہو یا شخصیات سے ہو، ہم پر اور آپ پر ضروری ہے کہ ان سے بغض رکھیں. اسی کو عربی زبان میں ولا اور برا کہا جاتا ہے، ولا اور برا کہا جاتا ہے. اگر اس موضوع پر قرآن کریم میں آیات جا کے تلاش کریں گے، سینکڑوں آیتیں ملیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کس سے دوستی کریں، کس سے دشمنی کریں. دوستی کریں تو اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. دشمنی کریں تو اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے ایسے لوگوں سے دشمنی کرنے کا حکم دیا ہے. یقین جانیے، آج ہم اپنے اسلام و ایمان میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے دوستی اور دشمنی کا معیار بالکل بدل گیا. معیار کیا باقی رہ گیا؟ دوستی ہوگی اس بنا پر کہ ہمارے علاقے کا ہے. دوستی ہوگی کس بنا پر؟ کہ ہم اور آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں، ایک فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اس لیے دوستی ہے. کس بنا پر دوستی ہے؟ ہمارے ملک کا ہے، ہانڈی وال ہے، اس بنا پر دوستی ہے. قسم اللہ کی، اگر یہ دوستی کا معیار مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے، آپ سے بگاڑ پیدا ہوگا. اسلام کبھی بھی پھل اور پھول نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے کلمے کے معیار پر دوستی اور دشمنی کو نہیں کیا ہے. جو لوگ اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کی بنا پر دوستی کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے کے سبب دوستی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی فضیلت وارد ہے، بہت زیادہ فضیلت وارد ہے. چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئیے سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ تھے صحابہ کرام، ان کا طریقہ کیا تھا؟ دونوں کا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ. اشداء علی الکفار، کس پر سخت تھے؟ کس پر؟ کفار پر. کس بنا پر سخت تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو نہیں چاہتے، رسول اللہ کو نہیں چاہتے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے، اس بنا پر نہ دشمنی کرتے تھے. اور آگے چلیے، رحماء بینہم، رحماء آپس میں اہل ایمان پر نرمی کرنے والے تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے. کس بنا پر محبت کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ سب اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یہ آپس میں اس بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اگر احادیث کا جائزہ لیجئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. کان کھول کر سنیے، اپنی دوستی کے معیار بدل دیجیے آج سے. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس پالی. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں. اللہ اکبر. اگر محبوب نہ ہو، آدمی کوئی بھی قربانی پیش کر سکتا ہے؟ نہیں پیش کر سکتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے. کس کے لیے کرے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اللہ کے لیے محبت کرے. اور تیسری چیز
کہ انسان کفر میں جانے کو ویسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کتنی جامع حدیث ہے۔ ہر آدمی اگر اپنے آپ کو اس حدیث پاک پر تولنے کی کوشش کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان میں وہ کہاں ہے، ایمان کا معیار اس کے نزدیک کیا ہے۔ آئیے دوسری حدیث لے لیجئے، وہ حدیث بڑی معروف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، بہت معروف حدیث ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 آدمی جس نے محبت کی ہو اللہ کے لیے اور جدائی یا دشمنی کی ہو تو اللہ کے لیے کی ہو۔ جی یہ معیار دیکھ لیجئے ہمارے یہاں کتنا ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، اللہ آواز لگائے گا سبحان اللہ، کہاں ہے میری وجہ سے محبت کرنے والے، مجھ سے محبت کر کے لوگوں سے اس بنا پر محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ الیوم اظلہم، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ایک اور روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہاں گئے میری وجہ سے محبت کرنے والے، میری وجہ سے محبت کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے منبر کا نور رکھے گا، نور کا منبر رکھے گا جس پر انبیاء صدیقین سب رشک کر رہے ہوں گے، شہداء رشک کر رہے ہوں گے۔ کس بنا پر؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے یہ محبت کرنے والے تھے۔ آئیے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں صحابہ کے دور کا۔ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا۔ کہاں گیا؟ دمشق کی جامع مسجد میں گیا۔ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دانت ماشاءاللہ اس کے چمک رہے ہیں، دانت اس کے چمک رہے ہیں، اور چمکنے کے بعد دیکھا کہ لوگ اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جب کوئی جھگڑا ہوتا لوگوں کے مابین تو یہ آدمی جو بیٹھنے والا ہے ان کے جھگڑوں کو حل کرتا ہے، کوئی بات وہ کرتے ہیں لوگ خاموشی سے سنا کرتے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون آدمی ہے بھائی کہ لوگ اس کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں، جھگڑے حل کروا رہے ہیں، ماشاءاللہ کون آدمی ہے؟ تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ کون ہیں؟ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے حلقہ ہے سامنے میں، انہوں نے سوال جواب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسرے دن انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں داخل ہوں گا ان کے داخل ہونے سے پہلے۔ آج تو ہم لوگ اقامت سن کے مسجد میں آتے ہیں نا، دوڑ بھاگ، 1 رکعت نکل جائے، 2 نکل جائے، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ بالکل مقابلہ ہو رہا آپس میں۔ یہی ماحول ہے۔ سنیے، فجر کی اذان سے، نماز سے پہلے، اذان سے پہلے یہ ابو ادریس خولانی تابعی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دیکھا کہ معاذ بن جبل مسجد میں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ ہم دنیاوی مقاصد کو آگے رکھتے ہیں، وہ دینی مقاصد کو آگے رکھتے تھے۔ ہمارا ارادہ ہوتا فلاں کو خوش کریں، ان کا ارادہ ہوتا تھا اللہ کو خوش کریں جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے۔ یہی فرق ہے ہم دونوں میں، یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ چلیے، جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ معاذ بن جبل پہلے سے داخل، سبحان اللہ۔ داخل ہونے کے بعد ان کے قریب چلے گئے، جانے کے بعد کہا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کی چادر کو پکڑ کر کے کھینچا، اپنے سے قریب کیا، چادر کو پکڑ کر کھینچا، اپنے سے قریب کیا۔ کہا قسم کھا کر بتا تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ کہا قسم اللہ کی میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ دوبارہ کہا قسم کھا کر بتا تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا قسم اللہ کی میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا، معاذ بن جبل نے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفکیٹ موجود ہے، حلال و حرام کے سب سے بڑے جانکار کون ہیں؟ معاذ بن جبل۔ کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے وجبت محبتی،
میری محبت واجب ہو گئی، اللہ کا فرمان ہے میری محبت واجب ہو گئی. کن لوگوں کے لیے؟ 4 طرح کے لوگوں کے لیے. جو میری وجہ سے محبت کرنے والے ہوں، میری وجہ سے مجلس بپا کر کے اس میں بیٹھنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور میری بنا پر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ہوں، اور میری بنا پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. لیجیے، یہ روایت موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، اور کتنا بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی جا رہے تھے اپنے دینی بھائی کی زیارت کے لیے، دینی بھائی کی زیارت کے لیے. جب جا رہے تھے راستے میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا. ذرا سا دیکھ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا ارادہ ہے، حالانکہ اللہ اس سے بھی زیادہ جانتا ہے. فرشتے آئے، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو تم؟ کہا فلاں علاقے میں میرا دینی بھائی ہے، صحیح عقیدے والا بھائی، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کہا یہ بتا اس سے تمہاری کوئی غرض و غایت بھی ہے، کوئی مقصد ہے؟ کہا نہیں کوئی مقصد نہیں ہے. کوئی لین دین کرنا ہو، کوئی بدلہ چکانا ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں، بس ارادہ صرف یہی ہے کہ دینی بھائی ہے، صحیح عقیدے والا بھائی ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، جا رہا ہوں ملاقات کرنے کے لیے. کیا کہا انہوں نے؟ غور کیجیے ذرا سا، کتنی بڑی بات ہے یہ سب. کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس، میں اللہ کا قاصد ہوں، پیغمبر ہوں، اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جا اس سے کہہ دے اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے. اللہ تجھ سے، اب اللہ جس سے محبت کر لے اس کا کیا پوچھنا ہے. غور کر لیجیے ذرا سا. اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کے فضائل بہت زیادہ قرآن میں بھی وارد ہیں، سنت کے اندر بھی وارد ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں آدمی جو جا رہا ہے ابھی، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کو بتایا ہے؟ دیکھ اس کا مطلب بتانا چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. تو نے اس کو بتایا ہے؟ کہا نہیں. کہا جا اور جا کر بتا دے اس آدمی سے کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. میرے بھائیوں، ان احادیث کے پیش کرنے اور سننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری محبت کا معیار بھی الگ ہونا چاہیے، اسلامی معیار ہونا چاہیے، معیار نبوی ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا ٹریننگ دی اور صحابہ نے سیکھ کر کس پر عمل کیا. آپ کو تو وہ حدیث یاد نہیں ہے، کیسے کیسے مارکے میں سبحان اللہ 10 مبشرہ بالجنہ، 10 صحابہ کے نام تو آپ جانتے ہوں گے. اس میں سے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، جب والد کو دیکھا ایک لڑائی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، انہوں نے اپنی تلوار سے اپنے والد کو ختم کر دیا، اپنے والد کو ختم کیا، یہ کہہ کر یہ اللہ کا دشمن ہے. کیا کہہ کر؟ اللہ کا دشمن ہے. ابو بکر صدیق کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. بدر کی لڑائی میں لڑکا مقابل میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا، اپوزیشن پارٹی میں تھا. اللہ اکبر. بیٹے نے کہا ابا لڑائی میں آپ ہمارے سامنے آ گئے تھے، ہم نے ابا سمجھ کر کے چھوڑ دیا. کیا سمجھ کے چھوڑ دیا؟ تو ابا جان نے کیا کہا ابو بکر صدیق نے؟ بیٹا اگر تو میرے سامنے آتا نا، مخالف میں تھا ہمارے، تو میں تجھے نہیں چھوڑتا چونکہ تو اللہ کا دشمن تھا. یہ معیار کہاں گئے ہمارے معیار؟ اسی لیے تو روزانہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، اس کے تقاضے کو سمجھیں، تب جا کر دنیا میں آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں انشاءاللہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. آئیے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان آپ کو یاد دلا دوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم ایمان کی راہ پر چلتے رہو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ معیار نصیب فرمائے. ہم اللہ کے لیے محبت کریں، دشمنی کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور ہم تمام لوگوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.